شراب پیتے ہوئے زنا کرتے ہوئے حیا کیوں نہیں آتی ہے؟ ہڈیاں کمبن گوڑے کھڑکن تے بدل گیا لک تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہ آئیوں جیو مرد دلیرا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تو قدرت دا کوئی کرشمہ دکھاچا، ایکو بند کر دو، ایکو بند کر دو، ایک آواز سمپل آواز کر دو۔ تو قدرت دا کوئی کرشمہ دکھاچا، جے نہ ہووے ممکن تا ممکن بڑھاچا۔ تو قدرت دا کوئی کرشمہ دکھاچا، جے نہ ہووے ممکن تا ممکن بڑھاچا۔ محبت دی خیرات کڈ میرے مولا، محمد دے صدقے محمد ملا جا۔ لائق صد عز والاحترام، مقتدر و محترم و محتشم، حضرات ذی وقار معزز سامعین و حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدیاں قبل میرے حضور اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے تھے، صدیاں قبل میرے کریم نبی اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے تھے۔ آج صدیاں گزر جانے کے بعد بھی ماحول کی تازگی بتاتی ہے جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا ہو۔ کسی نے کیا خوب لکھا تھا، زمین سے آسمان تک، آسمان سے لا مکان تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے۔ قبلہ اتنا تذکرہ میں نے کسی کا ہوتے نہیں دیکھا جتنا میرے حضور کا ہو رہا ہے۔ گھر گھر چراغا حضور کے نام کا ہے، گلی گلی حضور کی محبتوں کے ترانے پڑھے جا رہے ہیں۔ میرے امام فرماتے ہیں، لوگو میرے کریم نبی کا ذکر کیا کرو، لوگو میرے کریم نبی کے تذکرے چھیڑا کرو، لوگو میرے نبی کی میٹھی میٹھی باتیں چھیڑا کرو۔ اور میرے نبی کی میٹھی میٹھی باتیں ایک ایسی کستوری ہے کہ تم جوں جوں چھیڑتے چلے جاؤ گے خوشبوئیں پھیلتے چلی جائیں گے۔ میں کوئی سریلا جوشیلا خطیب نہیں ہوں، میں یہاں سرگر لگا کے آپ لوگوں کے کانوں کے چسکے پورے کرانے نہیں آیا، اور نہ ہی تو کوئی میں جوش مار کے سپیکر پھاڑنے آیا ہوں۔ میں ایک ادنا سا چھوٹا سا طالب علم ہوں، عاجز سا بندہ ہوں، جوانوں کو کچھ دینے کے لیے آیا ہوں۔ جوانوں اگر کچھ لے لوگے، اپنی اپنی خالی جھولیوں میں ڈال لوگے تو آپ لوگوں کا اپنا ہی فائدہ ہے، نہیں تو پھر میاں میں بھی یہ کہتا ہوا رخصت ہو جاؤں گا، چلا جاؤں گا، کچھ اس طرح جاؤں گا، پتہ نہیں لوٹ کر آؤں گا یا نہیں آؤں گا، کہ فقیرہ نہ آئے صدا کر چلے، نمازی بنو تم دعا کر چلے۔ کسی نئے مجمع میں جا کر میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں آپ کے مزاج سے واقف ہوں یا نہیں، اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ پوری کائنات کے اندر نبی نبی کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے۔ قبلہ مجھے پتہ ہے پوری کائنات کے اندر علی علی کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے۔ مجھے پتہ ہے پوری کائنات کے اندر حسین یا حسین کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے۔ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، ذکر مصطفیٰ کی بزم سجانے والوں، قبلہ میرے دامن میں ایک دو چار نصیحتیں پڑھی، میں دو چار کڑوی نصیحتیں لے کر آیا ہوں جوانوں کی زندگی بدلنے کے لیے، جوانوں کی زندگی میں انقلاب لانے کے لیے دو چار نصیحتیں لے کر آیا ہوں۔ جوانوں دل کے کانوں سے سنیے گا، یہ نمائش چلتی ہی رہے گی، آپ نے نمائش کی طرف توجہ نہیں دینی، آپ نے میرے قیمتی جملوں کی طرف توجہ دینی ہے، قیمتی لفظوں کی طرف توجہ دینی ہے۔ اثر کرے نہ کرے
اور کوئی سن تو لے میں سید کی فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ مجھے آپ لوگوں کے 10-20 کی ضرورت نہیں ہے، آپ خاموش ہو کے میری چند منٹ کی حاضری سماعت کریں۔ قبلہ ایک دن میرے اور آپ کے کریم آقا مسجد میں بیٹھے رو رہے تھے۔ جوانوں کی زندگی بدل دینے والا واقعہ میرے دامن میں پڑا ہے، 2-4 کڑوی نصیحتیں پڑھی ہیں۔ قبلہ ایک دن میرے اور آپ کے کریم آقا مسجد میں بیٹھے رو رہے تھے۔ جوانوں، ایک دن میرے اور آپ کے کریم آقا مسجد میں بیٹھے رو رہے تھے۔ آقا کریم روتے چلے جا رہے تھے، آقا کریم روتے چلے جا رہے تھے۔ آقا کریم کی آنکھیں چھم چھم برس رہی، چشمان اقدس سے آنسوؤں کی لڑی بہہ کر رخساروں کو چھو رہی۔ آقا کریم روتے چلے جا رہے۔ اتنے میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے کریم نبی کو روتے ہوئے دیکھا، دوڑ کر آئے، قدم چوم کر آج گزار ہوئے، سونیا خیر تو ہے، آخر کس بات نے آپ کو اس قدر رلایا ہے؟ اب میرے کریم نبی نے رونے کی وجہ بیان فرمائی، میرے کریم نبی نے رونے کی وجہ بیان فرمائی۔ قبلہ آج کی ساری محفل ایک طرف، آج کا میرا سارا خطاب ایک طرف، میرے کریم نبی کے رونے کی وجہ دل کے کانوں سے سنیے گا، اثر کرے نہ کرے، اور کوئی سن تو لے میں سید کی فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ قبلہ وقت قلیل ہے، موضوع طویل ہے۔ جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے کریم نبی سے اپنے رونے کی وجہ پوچھی نا، تو میرے کریم نبی نے فرمایا، میرے عمر ابھی تھوڑی دیر پہلے حضرت جبریل میری خدمت میں حاضر ہوئے، اور جبریل نے آ کر مجھے اللہ کا سلام دیا، جبریل نے آ کر مجھے اللہ کا سلام دیا، اور ساتھ میں کہا، یا رسول اللہ، سنیا اللہ فرما رہا ہے، آپ کی امت کا کوئی بھی بچہ، آپ کی امت کا کوئی بھی شخص، آپ کی امت کا کوئی بھی نوجوان جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے نا صحیح، تو کلمہ پڑھتا 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 جب اس کی داڑھی چٹی ہو جاتی ہے، کلمہ پڑھتے پڑھتے جب اس کے سر کے بال سفید ہو جاتے ہیں، کلمہ پڑھتے پڑھتے جب وہ بڈھا ہو جاتا ہے نا، تو اللہ فرما رہا ہے اس بڈھے کو، چٹی داڑھی والے کو عذاب دیتے ہوئے ہمیں حیا آتی ہے، اس چٹی داڑھی والے کو، بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے ہمیں حیا آتی ہے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، سونیا اس میں کوئی رونے والی بات تو نہیں ہے، یہ تو خوشی کی بات ہے کہ بڈھا عذاب سے بچ گیا، یہ تو خوشی کی بات ہے کہ بڈھا جہنم کی آگ سے بچ گیا۔ آئے اب آ کر میرے کریم نبی نے رونے کی وجہ بیان فرمائی۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، میرے عمر اب میں وہ بندہ تلاش کر رہا ہوں، وہ بندہ تلاش کر رہا ہوں جس سے مخاطب ہو کہ میں اپنے کریم نبی کا یہ زندگی بدل دینے والا جملہ سنوں، جس سے مخاطب ہو کر آقا کریم علیہ السلام کا فرمایا گیا یہ زندگی میں انقلاب لانے والا، زندگی بدل دینے والا ایک جملہ جناب اللہ سنا دوں۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، میرے عمر میں اس لیے نہیں رو رہا کہ اللہ کو بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے، او میرے عمر میں تو اس لیے رو رہا ہوں، میں تو اس لیے تڑپ رہا ہوں کہ اللہ کو تو بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے، سوچ رہا ہوں بڈھے کو گناہ کرتے ہوئے حیا کیوں نہیں آتی ہے؟ بڈھے کو گناہ کرتے ہوئے، آج کے نوجوان کو گناہ کرتے ہوئے، شراب پیتے ہوئے، زنا کرتے ہوئے حیا کیوں نہیں آتی ہے؟ ہڈیاں کمبن گوڑے کھڑکن تے بدل گیا لک تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہ آئیوں جیو مرد دلیرا۔ قبلہ سی چٹی داڑھی ہو گئی ہے، قبر دلتا ہو گئی ہیں، جسم میں چو طاقت نہیں رہی، زبان نے چو ذائقہ نہیں رہا، ہاتھ ہیں کم دن کان ہیں سنیندہ کچھ نہیں، اکھا ہیں نظر کچھ نہیں آنا، لیکن افسوس تا مقام اے ہے آج دا بابا گناہ کرنا تو پھر بھی باز نہیں آ رہے، آج کا نوجوان گناہ کرنے سے پھر بھی باز نہیں آ رہے۔ آئے کسی نے کیا خوب کڑوا شعر لکھا تھا کہ وچ گناہ دے عمران گزری تے داڑھی ہو گئی چٹی، چوری اریدہ مال کھا کے تے عادت بن گئی مٹھی، اور لٹین دی اگڑین دی کہیں نہ ڈٹھی تے اجڑین دی ہر کہیں ڈٹھی، پروفیس میاں پتہ اوملے لگ سی جدا آسی منہ دے مٹی۔ یہ تو جب منہ پر مٹی آئے گی
یہ تو جب منہ پر مٹی آئے گی اس وقت پتہ چلے گا اللہ اکبر، اللہ کی خوشی کیا تھی، اللہ کی ناراضگی کیا تھی۔ جوانوں، میں سید ماں کا بیٹا ہوں، سید باپ کا بیٹا ہوں، میں تمہارے آگے خطاب کرنے نہیں آیا، میں بیان کرنے نہیں آیا، میں ہاتھ جوڑ کے ایک دو عرضیاں کرنے آیا ہوں۔ جوانوں، مجھے اتنا بتا دو کہ مرنے کے بعد قبر کے اندر مدینے والے کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ شراب کے پیتے وقت، زنا کے کرتے وقت، والدین کی نافرمانی کرتے وقت، والدین کو دکھ دیتے وقت، والدین کی آنکھوں سے آنسو نکالتے وقت، بڑھی ماں کو گالیاں دیتے وقت اگر موت کا فرشتہ آ بھی گیا، ایک لمحے کے لیے سوچ تو صحیح کہ مرنے کے بعد اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ جوانوں، کیا یہی کالی شکل لے کر جاؤ گے؟ یہی گناہوں میں ڈوبی ہوئی شکل لے کر قبر میں جاؤ گے؟ یہ گندی شکل لے کر قبر میں جاؤ گے؟ یہ گناہوں میں ڈوبی ہوئی شکل لے کر مدینے والے کو دکھاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئے گی؟ تمہیں حیا نہیں آئے گی؟ اس وقت مدینے والا نہیں کہے گا او نادان، دن رات روتا رہا کس کے لیے؟ تیرے لیے۔ پتھر کھائے، دکھ برداشت کیے، درد برداشت کیے، اے کربلا کی سرزمین پر میری فاطمہ کے بیٹے حسین ابن علی نے اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ کے نام پہ قربان کر دیا۔ کس کے لیے؟ کس کے پیچھے؟ تیرے پیچھے۔ 72 گھنٹوں کا میرا پیاسا حسین، انہیں 72 گھنٹے دی قبلہ پیاس برداشت کی تھی، بھوک برداشت کی تھی، کہندے پیچھے، تیرے پیچھے۔ او نادان، ویکھتے صحیح او بے وفا، ویکھتے صحیح اساں تیرے نال کیا کیتا تے تیں سارے نال کیا کیتا؟ پھر کیا منہ دکھاؤ گے؟ کون سا منہ لے کر جاؤ گے قبر میں؟ پڑھ عالم فاضل ہویوں تے نام رکھایا قاضی، 100 باری تے حج بھی کیتا تے نام رکھایا حاجی، او پھڑ ہتھاں وچ تلواراں تے نام رکھایا غازی، بلے شاہ کچھ کھٹیا ایہو اجے تے رب بھی نہیں کیتا راضی۔ ساری زندگی دی کمائی ایہو نکلی، ساری زندگی دا نچوڑ ایہو نکلیا، اجے اس رب کو بھی راضی نہ کر سکے جو ایک ماں سے نہیں 70 ماں سے بھی بڑھ کے محبت کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے نوجوان، ہن دل تے ہاتھ رکھ، سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا؟ او قبلہ لا الہ الا اللہ پڑھنا سوکھا ہے، اے تو عمل کرنا وڈا ہی اوکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا علامہ محمد اقبال صاحب نے کہ ایسا نہیں کہ نفس کا شیطان مر گیا، ارے شیطان تو ہے زندہ، انسان مر گیا، سجدوں پہ سر جھکانے کی فرصت نہیں رہی، مومن کی روح میں بسا مسلمان مر گیا، ارے مسجد تو پکی بن گئی اور شاندار بھی کچی ہیں رب سے چاہتے، ایمان مر گیا، حیرت ہے تیری قسمت پہ اے اقبال، پیدا ہوا تھا خوشنما ویران مر گیا۔ اللہ اکبر۔ جوانوں، خدا کے لیے یہ زندگی کے لمحے میرے اور آپ کے لیے غنیمت ہیں، انہی لمحوں میں کچھ کر لو، انہی لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لو۔ کتنے نوجوان بیٹے ہیں جو آج بڑھی ماں کے آگے بک بک کرتے ہیں؟ میرے سامنے کتنے نوجوان بیٹے ہیں جو اپنے بڑے باپ کی چٹی داڑھی کا حیا نہیں کرتے؟ کتنے نوجوان بیٹھے ہیں جو شراب پیتے ہیں، شراب پینے کے بعد بڑی بہن کے ساتھ بدتمیزی سے بات کرتے ہیں، ماں کو بے عزت کرتے ہیں، باپ کو بے عزت کرتے ہیں۔ کیا انہوں نے تمہیں اسی لیے پیدا کیا تھا؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ کیا تمہاری غیرت کا جنازہ نکل گیا؟ تمہیں اللہ کا وہ فرمان بھول گئے کہ اپنے بوڑھے باپ کے آگے اف تک بھی نہ کہنا، بوڑھی ماں کے آگے اف تک بھی نہ کہنا۔ کہہ رہے ہوں گے شاہ جی آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ آج تو بوڑھے باپ کو اس کی غربت کے تانے دیے جاتے ہیں، اور بڈھے بتا تو صحیح تو نے ہمارے لیے کون سے مربے بنائے؟ او بڈھی بتا تو صحیح تو نے ہمارے لیے کون سے مربے بنائے، کون سی جائیدادیں بنائی؟
وہ خدا بخش مرا تھا، اپنی اولاد کے لیے مربع چھوڑ کے گیا، جائیدادیں چھوڑ کے گیا، زمینیں چھوڑ کے گیا، بتا تو صحیح تو نے ہمارے لیے کیا کچھ چھوڑا؟ اس طرح کے تانے دیے جاتے ہیں نا، بوڑھی ماں کا دل دکھایا جاتا ہے، بوڑھی ماں کی آنکھوں سے آنسو نکالے جاتے ہیں، بوڑھے باپ کو اس کی غربت کے تانے دیے جاتے ہیں۔ تم نے بوڑھے باپ کی زندگی اجیرن بنا دی۔ جب بوڑھا باپ تم سے تنگ آیا، جب بوڑھی ماں تمہارے دکھوں سے تنگ آئی، جب بوڑھی ماں کو لگا کہ میری زندگی اجیرن بن گئی ہے، تو بوڑھی ماں نے کہا ڈاکٹر لگا مجھے زہر کا ٹیکا کہ اللہ مجھے موت ہی دے دے، ایسی اولاد سے تو بہتر تھا کہ میں بے اولاد ہی رہتی۔ اللہ اکبر، کیا منہ دکھاؤ گے مدینے والے کو جوانوں؟ ایک لمحے کے لیے اپنے باطن پہ اترو اور سوچو کہ کیا یہ بریانیاں بنا کر لوگوں کو کھلانے سے حضور کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ مجھے ایمان سے بتاؤ، کیا ہاتھ لہرا کر سبحان اللہ کہنے سے، نعرے بازی لگانے سے، نعرے لگانے سے کیا حضور کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے، ابھی تو نعرے لگا لگا کے تمہارے گلے پھاڑتے ہوئے نظر آ رہے تھے، مجھے بتاؤ نا، کیا ایسے ہی نعرے لگانے سے حضور کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ کیا مولوی صاحب کو ملتان سے بلا کر اس کے اوپر ایسے پیسے نچھاور کرنے سے حضور کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ مجھے بتاؤ، اس طرح کی بریانیاں بنا کر لوگوں کو کھلانے اور کھانے سے حضور کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ اگر نہیں ہوتا تو پھر آئیے سر سے لے کر پاؤں تک حضور کی غلامی کے رنگ میں رنگے جائیں، آقا کریم کی محبت کے رنگ میں رنگے جائیں۔ میرے حضرت فرماتے ہیں میاں یہ نہ ہو کہ کوئی تم سے پوچھے کہ تم کون ہوتے ہو، اگر کوئی پوچھے تو پھر سمجھو کہ تمہاری حیا کا جنازہ نکل گیا ہے، تمہاری غیرت کا جنازہ نکل گیا ہے، تم بے شکل ہو چکے ہو اگر کوئی پوچھتا ہے کہ تم کون ہوتے ہو۔ میرے حضرت فرماتے ہیں میاں یہ نہ ہو کہ کوئی تم سے پوچھے کہ تم کون ہوتے ہو اور تمہیں شناختی کارڈ دکھانا پڑے، دیکھو جی مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے اور ہم لوگ مسلمان ہوتے ہیں۔ فرمایا نہ بندے نہ، کسی کو پوچھنا بھی نہ پڑے، تجھے بتانا بھی نہ پڑے، تیری وضاحت، تیرا طرز زندگی اور تیرا انداز معاشرت اس طرح کا ہونا چاہیے کہ تو دور سے آ رہا ہو، کوئی تجھے دیکھے تو فوراً کہے یہ کوئی عام نہیں آ رہا، یہ تو میرے محمد کا غلام آ رہا، یہ عام کہاں آ رہا ہے، یہ تو میرے محمد کا غلام آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ادھر تو ہم کہتے ہیں غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، میری ہیں تو کڑوی باتیں آپ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئیں، اگر آئیں گی تو پھر آپ لوگوں کو غصہ بھی آئے گا، غصہ لگے گا کہ مولوی صاحب اس طرح یہ کہاں سے باتیں لے کر آ گئے۔ آج ادھر سے میری قوم کا نوجوان غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے اس طرح کے نعرے لگا رہا ہے کہ بلا قسم خدا کی جب میں اپنی قوم کے نوجوان کے منہ سے یہ نعرہ سنتا ہوں نا کہ غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، قسم خدا کی جان میں جان آ جاتی ہے کہ میری قوم کے نوجوان کے دل میں عشق محمدی اس قدر کوٹ کوٹ کے بھر گیا کہ آج وہ علل اعلان کہہ رہا ہے کہ غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے۔ چھوٹی سی عرضی کرنا چاہتا ہوں، اے نوجوان، جس طرح تو نے یہ نعرہ لگایا، علل اعلان کہا کہ غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، کاش کہ اسی کے ساتھ ساتھ یہ نعرہ بھی لگا دیتا کہ غلام یہ رسول میں نماز بھی قبول ہے، غلام یہ رسول میں تلاوت بھی قبول ہے، غلام یہ رسول میں سورہ یاسین بھی قبول ہے، غلام یہ رسول میں سورہ رحمان بھی قبول ہے، غلام یہ رسول میں بڑے باپ کا ادب بھی قبول ہے، بڑی ماں کا احترام بھی قبول ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہماری غلامی کا حال یہ ہے، مسجدیں ویران پڑی ہیں، مسجدوں میں پڑی چٹائیاں ہمارا انتظار کر رہی ہیں اور ہم قبلہ یہ نعرے لگانے میں مصروف ہیں کہ غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے۔ بہر کہتے ہیں غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، ادھر آ کر وہی بڑی ماں، وہی دھکے، وہی گالیاں، وہی بدتمیزی، وہی بڑی بہن بدتمیزی، بڑا بھائی بدتمیزی، بڑے باپ کو پریشان کرنا۔ ہائے ویران مسیتاں پوچھ دیے ہیں نوبدار حسینی کتھے گئے۔ اور دراصل میں ملتان سے آیا ہوں تو میری مادری زبان بھی سرائکی ہے، تو سرائکی میں مجھے جو مزہ آتا ہے وہ اردو میں شاید نہ آتا ہو،
کسی نے کیا خوب لکھا تھا کہ قبلہ ویران مسیتاں پوچھ دیے ہیں ہوبدار حسینی کتھے گئے، پن وقت اذان تے ہوندی ہے دلدار حسینی کتھے گئے، اور نماز تلاوت ادب حیا معیار حسینی کتھے گئے، بس نا دے کیسر مومن ہے کردار حسینی کتھے گئے۔ قبلہ کڑوا سچ تو یہ ہے کہ ہم چوری کھانے والے حسینی رہ گئے، 10 محرم الحرام کے دن کو شربت پینے والے حسینی رہ گئے۔ اچھا میرے بیان دی سمجھ بھی آندھی پی ہے یا کوئی نہ؟ اچھا جن کو سمجھ نہیں آ رہی اونچی آواز میں سبحان اللہ بولو ذرا، سارے کو سمجھ آتے کہتے ہیں کسی کو سمجھ نہیں آ رہی اس لیے تو سبحان اللہ بولو۔ چلیں آپ لوگوں کو سمجھ نہ بھی ہے میرے سید بادشاہ کو سمجھ آ جائے میرے لیے اتنا ہی کیا ہے۔ وہ میں کہہ رہا تھا وہ نا کڑوی باتیں ہر کسی کو سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے میرے ایمان والے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ پورے کے پورے یعنی کہ آدھے تتر اور آدھے بٹیر بن کر نہ رہو، اللہ کا فرمان سنو اور اپنا کردار دیکھو۔ کڑوی حقیقت تو یہ ہے قبلہ کڑوا سچ تو یہ ہے کہ ہم نام لیتے ہیں حسین کا نقل کرتے ہیں یزید کی، ہم نام لیتے ہیں حسین کا نقل کرتے ہیں یزید کی۔ سوچ رہے ہوں گے شاہ جی یہ کس طرح کی بات کر دی، کس طرح کا جملہ بول دیا کہ ہم نام لیتے ہیں حسین کا اور نقل کرتے ہیں یزید کی، یہ کس طرح؟ میں نے کہا آج اگر ہم یزید کی نقل نہ کر رہے ہوتے تو فلسطین کے مسلمانوں کے بچوں کے سر تن سے جدا نہ ہو رہے ہوتے، فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ نہ توڑے جا رہے ہوتے۔ اس لیے ہم نام لیتے ہیں حسین کا، اس لیے کہ ہم چوری کھانے والے حسینی رہ گئے ہیں، ہم شربت پینے والے حسینی رہ گئے ہیں، ہم 10 محرم الحرام کے دن کو شربت پینے والے حسینی رہ گئے، باقی ہمارے اندر کھوکھلے ہو چکے ہیں، ہمارے اندر ختم ہو چکے ہیں۔ ہاتھ جوڑ کے عرضی کر رہا ہوں اے نوجوان، یہ زندگی کے لمحے تیرے اور میرے لیے غنیمت ہیں، انہی لمحوں میں کچھ کر لے، انہی لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لے، انہی لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے جلا لے۔ معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر اس طرح کے میلے ملے نہ ملے۔ ہائے میں کو میڈا ڈکھ، میں کو تیڈا ڈکھ، میں کو ہر مظلوم انسان دا ڈکھ، جتھا ظلم دی بھا پئی بلدی ہے، میں کو روہی چولستان دا ڈکھ، اور جتھا کوئی انصاف دا نہ کہنی، میں کو پورے پاکستان دا ڈکھ، اور جڑے مر گئے ہیں نو تا مر گئے ہیں، میں کو جیوں دے قبرستان دا ڈکھ۔ اب میرا اللہ اپنے بندے سے مخاطب ہو کے فرماتا ہے او میرے بندے، او میرے گنہگار بندے، تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے پر ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے او میرے بے نمازی بندے، او میرے گنہگار بندے، او میرے بدکار بندے، او میرے نافرمان بندے۔ کتنے پیار سے اللہ تعالیٰ اپنے نافرمان کو پکار رہا ہے، کتنے پیار سے مخاطب ہو رہا ہے، اور ساتھ میں کہتا ہے میرے بندے تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے پر ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں۔ اے میرے بندے تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں پھر ہوگا وہی جو تو چاہتا ہے۔